کیا کیا قسمیں کھائی ہیں اللہ نے ابو طالب کی حویلی کی. جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ. نبی سورج ہے، والقمر اذا طلع. مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی، اس چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آ. مفسرین خاصہ و عامہ نے لکھا یہاں سورج سے مراد نبی، قمر سے مراد امام. نبی سورج ہے، علی چاند ہے. جھگڑا سورج پہ نہیں. تو چپ بیٹھے ہو، کبھی کسی نے سورج کمیٹی بھی دیکھی ہے؟ کمیٹی کا لطف لیا ہے میں دا دے رہا ہوں. جس نے لفظ کمیٹی کا لطف لیا ہے میں دا دے رہا ہوں. کمیٹی جب بھی بیٹھی، کمیٹی جب بھی بیٹھی، کمیٹی جب بھی بیٹھی ہمیشہ چاند کی بیٹھی. کبھی کسی نے نہیں کہا یہ پہلی کا سورج ہے، یہ دوسری کا سورج ہے، یہ تیسری کا سورج ہے. ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے یہ پہلی کا چاند ہے، یہ دوسری کا چاند ہے، یہ تیسری کا چاند ہے. جب 14ویں پہ آتا ہے مکمل ہو کے آتا ہے. پہلی کا چاند کسی کو نظر آتا ہے، کسی کو نہیں آتا. علی پہلی کا چاند ہے، کسی کو نظر آیا، کسی کو نہیں آیا. مہدی 14ویں کا چاند. علی پہلی کا چاند تھا، کسی نے مانا لیکن جب آئے گا علی کا آخری بیٹا انکار کر کے دکھانا. جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ. السلام علیکہ یا شمس الشموس. جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ. سورج جب تک طلوع رہتا ہے چور سوئے رہتے ہیں، سانپ بلوں میں رہتے ہیں، مینڈک بھی نہیں بولتے، لٹیرے بھی باہر نہیں نکلتے. جیسے ہی سورج جاتا ہے چاند آتا ہے، چور بھی باہر آ جاتے ہیں، لٹیرے بھی باہر آ جاتے ہیں، سانپ بھی بلوں سے نکل آتے ہیں، مینڈک بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک نبی کا دور رہا سارے خاموش رہے. ادھر علی آیا، کوئی ممبر پہ پھونک رہا تھا، کوئی فتوے دے رہا تھا، کوئی روایتیں لکھ رہا تھا، کوئی حدیثیں بیان کر رہا تھا، کوئی جبل میں نکل آیا، کوئی تفسیر میں نکل آیا. ادھر علی والا چاند نکلا. میں کیا بتاؤں کیسے کیسے مینڈک باہر آ گیا. میں کہنے لگا ہے خطرناک، سن تم نے لیا ہے تو پھر خطرے مول لینا جو ہے وہ سید علی سے نوکر کے ذمے لگایا ہے. کتے سورج کو دیکھ کے نہیں بھونکتے، جب بھی بھونکے چاند میں بھونکے. اس لیے تو اردو ادب والوں نے کہا آسمان کا تھوکا منہ پہ آتا ہے. جب ہم نے کہا علی چاند ہے، بندوں نے ایک جھوٹی حدیث بنائی، وہ بھی سنا دیں. جہاں بندہ اصلی پروڈکٹ بتائے نقلی بتائے اور پھر بتانا پڑتا ہے احتیاط رکھیے گا، ناقص مال بھی مارکیٹ میں آ جائے. غیر معیاری چیزیں لینے سے پرہیز کیجیے. میں ناقص مال بھی بتا دیتا ہوں، ناقص مال بھی. ایک حدیث بنی ہے جسے اہل سنت برادران نے بھی اسے مذمت کی. انہوں نے کہا نہیں یہ حدیث ہمارے ہاں مستند نہیں، لیکن مشہور ہو گئی ہے تو اس لیے شہرت پا گئی. الصحابہ النجوم، صحابہ ستاروں کی مانند ہے. کیونکہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ چاند صحابہ ستاروں کی مانند. اور یہ حدیث مکمل اس طرح ہے. یہ حدیث، اور میں نے پہلے کہا ہے کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے محدثین کہتے ہیں کہ اس قول کی سند معتبر نہیں، لیکن شہرت کی بنیاد پہ یہ متواترہ ہو گئی ہے. اتنی رپیٹ ہوئی ہے کہ اس کو کسی نے بھی اپنے دور میں نہیں جھٹلایا، کیونکہ چیز اچھی ہے. کیونکہ اہل سنت کی عقیدہ کہ ہاں اگر کوئی چیز غلط بھی ہو لیکن اچھی ہو تو اسے کہتے ہیں بدعت حسنہ، اچھی بدعت. ہمارے مذہب میں یہ ٹرم یوز نہیں، لیکن اہل سنت برادران کے ہاں یہ ہوتی. میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا لیکن مجھے اس کی حقیقت ہے. ان کا نہیں، حدیث ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند، جس نے ان سے ہدایت لی، ان میں سے جس کی چاہے اقتدا کرو، پیروی کرو، ہدایت
ہم اس سوسائٹی میں رہے، ایک معاشرے میں رہے، ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کریں۔ آپ نے ہم سے کمرے کی امامت مان لیا، ہم آپ سے یہ حدیث مان، ہم اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم میرا سنی بھائی، ہم بڑے فراخ دل لوگ ہیں، ایسا ہی ہے، ہم مان لیتے ہوتے فوراً چیزیں مان لیتے۔ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ میں نے کمرے امامت کہا تھا تو میں نے قرآن سے دلیل دی تھی، بے شک اب مجھے ستارے کی دلیل قرآن سے ملی ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے قسم ہے جب ستارہ زہرا کی دہلیز پہ آیا۔ اب آپ کے لیے اپنی مرضی ہے، اگر صحابہ ستاروں کی مانند ہے، خدا نے قرآن میں کہا تھا ستارے کی عزت یہ ہے وہ زہرا کی دہلیز پہ آتا ہے، میں ہر صحابی کو ستارہ مانوں گا مگر وہ زہرا کی دہلیز پہ آئے، وہ دہلیز زہرا پہ۔ ستاروں کی قیام گاہ دہلیز فاطمہ، ستارے یہاں گرتے نہیں رہتے۔ سلمان داڑھی سے جھاڑو نہیں دیتا تھا، رات کے گرے ہوئے ستارے اپنی نور کی داڑھی میں چن لیتا تھا۔ رونے والے ان راتوں کا مومن پورا سال انتظار کرتا ہے۔ شیعہ قوم کو اپنے بیٹے کی خوشی کا اتنا انتظار نہیں ہوتا جتنا حسین کی غمی کا انتظار ہوتا ہے، کیونکہ یہ فطرت کا مذہب ہے، یہ جبلت کا مذہب ہے۔ ہمیں حسین کی راہ میں بہنے والے آنسوؤں سے بڑا پیار ہے۔